بزرگان محترم، تمہیدی اور بنیادی بات یہ چل رہی ہے اسی تعلق سے پہلے ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد جو گفتگو چل رہی ہے اسے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ حضرات محبت سے بیٹھتے ہیں، مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی نظر بد سے بچائے اور جاری و ساری رکھے، آمین۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم والوں سے رابطہ رکھنا، یہ جو آپ رکھ رہے ہیں یہ رابطہ ہی ہے۔ رابطہ جانتے ہو نا، یعنی ملنا جلنا، ہاں سبن، ہاں ملنا جلنا، کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب میں ایک بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے ان کی زیارت کی ہو، میں تو زیارت نہیں کر سکا تھا، پتہ نہیں ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے یا نہیں، برطانیہ تو تشریف لائے تھے، یہ عبدالصمد چچا ان کو پتہ ہوگا، جس سے میری مراد ہے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، تشریف لائے تھے مسجد میں 2-3 مرتبہ۔ اچھا ماشاء اللہ، جی اچھا آپ ہی میزبان تھے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے اور یہ سلسلہ آپ کے خاندان میں بھی آگے باقی رکھے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ علماء سے تعلق رکھتے رہے، اب آنے والی جو پود ہے، آنے والی نسل ہے، ہمیں اس کی فکر ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی علماء سے، بزرگوں سے، دین کے کاموں سے، دینداروں سے، دین والوں سے رابطہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ ہاں تو یہ خاص دعا کیا کرو اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو تو اپنا کام کسی طرح بھی اللہ تو کام لے لیتے ہیں اور کسی سے بھی لے لیتے ہیں، ہم کرے تب بھی دین کو باقی رہنا ہے اور ہم ناقدری کریں گے تب بھی اس کو تو باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم اگر قدر نہیں کرو گے تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ہاں بہرحال تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے تھے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، یہاں تو رجسٹر ہونا پڑتا ہے ہمیں، لیکن انڈیا کے اندر تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر فیملی کا کیا ہوتا ہے، ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں۔ تو یہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے ہماری، اور اللہ نہ کرے کوئی پرابلم جسمانی طور پر آ جائے حنیف بھائی، تو ہم اس ڈاکٹر سے کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، صلاح لیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ اسی طرح جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو
تو یہ علماء یہ روحانی ڈاکٹر ہے. کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹر ہے. فرمایا کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور دوسری روح کا. تو ایک ہمارا ایسا ہی فیملی روحانی ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، یعنی کسی عالم سے جو معتبر ہو، جس کے عقائد درست اور صحیح ہو، اس سے ہم کیا لیں؟ مشورہ لیں اور اس کی بات پہ عمل کرے. لیکن آج کل عجیب مزاج ہے کہ میں عارف بھائی سے کوئی بات پوچھوں گا، اگر مان لو یہ عالم دین ہے تو میں نے ان سے پوچھا، میرے مطلب کی بات نہیں ملی تو میں جاؤں گا نورانی بھائی کے پاس کہ اب آپ ذرا کچھ نور ڈالے اس پہ. ہیں وہاں سے حل نہیں ہوا تو اسماعیل بھائی کے پاس جائیں گے کہ ایسی بات بتا دے کہ ہمارے چہرے پہ اسماعیل آ جائے. اور وہاں کام نہیں بنا تو الیاس بھائی کے پاس جائیں گے کہ الیاس بھائی آپ ہم سے ہے، ہمیں آس، نام ہے آپ کا الیاس ہے، تو آپ ہمیں نا امید نہ کرے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کسی ایک پہ اعتماد رکھو، جس پہ آپ کو اعتماد ہو، مجھے اعتماد ہو. اس نے کہہ دیا اس کی بات کو مان لو. اس سے آدمی کے دل کو شبیر چچا کیا رہے گا؟ سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. نفس ادھر ادھر بھٹکائے گا نہیں، شیطان برے خیالات نہیں ڈالے گا. پھر بعض مرتبہ آدمی کا مزاج تشکیکی ہوتا ہے. تشکیکی کیا معنی ہاشم بھائی؟ شک کی مزاج. کیسا مزاج؟ شک کی مزاج. ان کے پاس گیا، انہوں نے کچھ مسئلہ بتایا، ان کے پاس گیا کچھ بتایا، پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہے، یا تو یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح. پھر اس کی وجہ سے شیطان کھیل کھیلتا ہے اور دھیرے دھیرے علماء پہ سے اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے. اور دین تو ہمیں انہی علماء سے ہی حاصل کرنا ہے. ان سے ہی اعتماد اٹھ گیا تو پھر کیا کریں؟ اور ہماری مسجد میں بھی بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ یہاں آپ نے اپنے لوکل امام سے کوئی بات سنی جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، لیکن بات ہضم نہیں ہوتی اور پیٹ میں مروڑ ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں حنیف بھائی، 10 مہینے تک رہے گی کہ رمضان آئے گا اور QN کی مجلس ہوگی تو کیا کریں گے؟ وہی کچھ وہ مروڑ تھی 10 مہینے پہلے والی، 9 مہینے پہلے والی، وہ بھی نکلی نہیں. ارے بھائی آپ خود ان کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کو کوئی بات کہی ہے، آپ کو کھٹک رہی تو پوچھ لو ان سے جا کر کہ بھائی مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے تو آپ ذرا مجھے جو ہے وہ بتائیے. اور دیکھیے جو لوکل ہوگا وہ آپ کے مزاج سے واقف ہوگا، آپ ان کے مزاج سے واقف ہوں گے. یہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں شریعت نے کس کو مقدم کیا ہے؟ مقامی امام کو. کیوں؟ وہ جانتا ہے اور آپ ان سے جو ہے وہ جانتے ہو. نماز جنازہ پڑھانا کس کا حق ہے؟ آپ کے لوکل امام کا حق ہے، یاد رکھنا. لیکن ہم لوگ کوئی باہر سے آیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے، یا باہر سے نہیں آئے تو باقاعدہ فون کر کے بلائیں گے کہ ہمارا باجی نہیں نماز جنازہ تمہارے پڑھاوا نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہم سے پڑھاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو خالی مسئلہ بتا رہا ہوں. میں آج ہوں کل نہیں ہوں کیا پتا ہے. ہاں لیکن مسئلہ تو وہی رہے گا، میں ہوں تب بھی وہی رہے گا، میں نہ ہوں تب بھی وہی رہے گا. یہ بھی ایک عجیب شیطان جو ہے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ بات ڈالتا ہے. بھائی آپ کو مسئلہ بتا رہے، مسئلہ میں ہوں تو تھوڑی باقی رہے گا، میں ہوں تب بھی وہی ہے اور میں نہ ہوں تب بھی وہی ہے. تو وہ لوکل امام کا حق ہے. امام ہے مسجد میں، بڑے سے بڑا قاری دنیا کا آ جائے، مصلی پہ امام کی اجازت کے بغیر آپ کھڑا نہیں کر سکتے.
میں عام آدمی سمجھ لوں اپنے آپ کو کہ چلو میں یہاں امام نہیں ہوں، میں یہاں مصلی ہوں، کوئی اور امام ہے، میں بھی کھڑا نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ ہے. اور ہمیں اجازت نہیں دی کہ آدمی آزاد ہو جائے کہ کسی مسئلے پہ امام ابو حنیفہ کا فالوور بن جائے، کسی مسئلے میں امام شافعی کا فالوور بن جائے، کسی مسئلے میں مالکی بن جائے، حنبلی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا کر دیا گیا کہ بھائی ایک کا دامن کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ پکڑے رکھنا ہے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فیملی عالم بھی رکھو جیسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو، اور وہ آپ کو جو بات بتائے آپ کو اس پہ اعتماد ہے اور اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جس کو رکھ رہے ہو اس میں وہ صلاحیت بھی ہو. ہر عالم کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، یاد رکھنا. یہ ہر ایک کی صلاحیت وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو پہلے آپ دیکھ لو، اور ہر عالم ہر چیز کو نہیں جانتا، یہ بھی یاد رکھو. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ، یاد نہیں، حضرت مولانا صحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دارالعلوم کراچی جو ہے پاکستان میں، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کا قائم کردہ ادارہ، وہاں کے وہ شیخ الحدیث تھے اور حضرت کے استاد تھے. حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ، سب نہیں، عوام کا ایک بڑا طبقہ عارف بھائی کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مولوی ہے تو 3 کام تو اس کو ضرور آتے ہوں گے. کتنے کام؟ 3 کام. اب زیادہ بھی مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہو لوگ اور بھی سوچتے ہو. حضرت نے فرمایا کہ 3 کام مفہوم ہے، اور پہلا لیٹر عبدالصمد چچا کیا اس کا؟ تا. کیا؟ تا. کہ وہ جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ شبیر چچا تا سے شروع ہوتا ہے کہ ہر عالم مولانا صاحب تو ان کو 3 چیزیں تو آتی ہوگی. 3 کیا؟ فرمایا ایک تو ان کو تقریر آتی ہوگی. کیا آتی ہوگی؟ تقریر. بھائی ہر عالم تقریر نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. حضرت شیخ ہم جن کی کتاب پڑھتے ہیں فضائل، کتنا اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازاتا ہے، لیکن حضرت تقریر نہیں کر سکتے تھے. حضرت کس سے سناتے تھے؟ کیا سناتے تھے؟ مجلس میں کس سے سناتے تھے کہ اس سے نتیجہ اخذ کرو. حضرت نے فرمایا میں مقرر نہیں ہوں، میں تقریر نہیں کر سکتا. زبردستی حضرت کو ایک مرتبہ ایک ادارے میں بٹھا دیا گیا کرسی پر طلباء کے سامنے کہ حضرت آج تو آپ کو تقریر کرنی ہی کرنی ہے. اب حضرت تقریر کے آدمی نہیں، اب بٹھا دیا. بعض مرتبہ آدمی کو بیٹھ جانا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور پوری زندگی کا خلاصہ، یہ میں آپ کو اپنے پورے ہوش و حواس سے بات بتا رہا ہوں کہ حضرت مقرر نہیں تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرت کی جو خانقاہ ہوتی تھی، خانقاہ میں بھی حضرت کی تقریر نہیں ہوتی تھی، دیگر جو علماء ہوتے تھے ان کی تقریر ہوتی تھی. دعوت و تبلیغ کے بڑے اکابر میں ہمارے گزرے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں بھی تشریف لائے تھے ہمارے ابراہیم بھائی شیخ جو ہے. وہ مجھے سنا رہے تھے کہ ان کے گھر پر قیام کیا تھا حضرت نے. ان کی تقاریر کا مجموعہ چھپا ہوا ہے. حضرت مولانا الیاس بند الہی رحمۃ اللہ علیہ تھے انڈیا میں، جو مولانا ایوب صاحب ہے نا لیسٹر میں، ان کے بڑے بھائی. انہوں نے وہ تقاریر سہارنپور جو خانقاہ لگتی تھی حضرت شیخ کی، تو وہ جو تقریر کرتے تھے تو کیا کر لیتے تھے؟ قلم بند کر لیتے تھے. بعض لوگوں کا قلم بہت فاسٹ چلتا ہے. ہاں، ایک لطیفہ بھی سن لو، لطیفہ بھی اور سچی بات ہے. اس ملک میں جو پرانے ہیں، عبدالصمد چچا ہے، شبیر چچا ہے، آپ بھی شاید پرانے ہوں گے. حنیف بھائی آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ 40 سے اوپر. ہاں 47. تو پہلے بہت آسان تھا، جاب نہیں ہے تو کیا کرنے کا؟
سائن کرنے کا، سائن کی شروع. اور میں نے تو یہ سنا، پتہ نہیں صحیح ہے یا دروغ برگردن راوی، کہ آپ ابھی تو اترتے تھے کہاں پر، ہوائی اڈے پر، اور وظیفہ شروع سہولیات شروع. تو ایک صاحب پڑھے لکھے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلجوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، بروڑا کے تھے. باپ نے بھیجا، والد نے یو کے، پوچھا کہ بیٹا کیا کرتا ہے کام؟ تو آنے کے ساتھ بعض مرتبہ فوراً کام نہیں ملتا ہے. تو کہ باجی سائن کروں. તો કે સાઇન કરે તો પૈસા મળે? તો કે હા, એમ કે સાઇન કરે તો પૈસા મળે. તો કે જો દીકરા તને એટલે જ તો મેં આટલા બધા પૈસા ખર્ચીને એમ કે ભણાવેલો, ખૂબ સાઇન કરા કરજે આખો દાડો. पूरा दिन थोड़ी साइन करते रहोगे. तो खैर बहरहाल क्या है, वो भोले भाले होते थे हमारे लोग हैं इंडिया में, भोले भाले लोग होते थे पहले. खैर बहरहाल क्या कह रहा था? हाँ, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहिब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीर होती थी हजरत शेख की खानकाह में, और उसका नाम ही रखा हजरत मौलाना इलियास बंदे इलाही रहमतुल्लाह अलैह. मेरे पास है, मेरे घर में, मेरे कुतुब खाने में अल्हम्दुलिल्लाह. उसका नाम है खानकाही तकरीर. किताब का क्या नाम? नाम ही ये रखा. नूरानी भाई क्या नाम रखा? खानकाही तकरीर है. यानी ये वो तकरीर है जो कहाँ हुई? खानकाह में. तो हजरत शेख मुकर्रिर नहीं थे, बयान नहीं करते. हाँ, हजरत के मजालिस छपी हुए वो किस्से सुनाते थे हजरत. और हजरत यूं फरमाते थे, मफहूम है, आप बीती में भी हजरत ने लिखवाया है कि मैं अपने बुजुर्गों के हालात का इंसाइक्लोपीडिया हूं. क्या फरमाते थे हाशिम भाई? कि मैं अपने बुजुर्गों के हालात का इंसाइक्लोपीडिया हूं. यानी मुझे अपने बुजुर्गों के बहुत हालात याद है, उनके वाकयात याद है. तो फरमाया पूछ लो मुझसे, उससे जान लो. हजरत को वाकयात बहुत याद थे. तो हजरत को बयान करने बिठा दिया. हजरत ने एक जुमला कहा और तकरीर खत्म. एक जुमला बस. क्या कहा हजरत ने? तालिबे इल्मों अपनी कदर करो, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अगर आज मैं ऐसा करूं तो હનીફ ભાઈ કે અલાયા 999 હું એટલે એમ્બ્યુલન્સના હું તે જ નંબર કે બીજો હોય હે તે કે ફોન કરો મોસમે કે દેખાડો તો આજે એમ કે हैं कि इतना मुख्तसर बयान एम के तो कितना बयान किया? बस इतना. तालिबे इल्मो अपनी कदर करो, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. डाभेल, जामिया डाभेल, हमारा हाफिज यूसुफ ने शायद देखा हो. वहां शेखुल हदीस थे हजरत मौलाना अय्यूब साहिब आजमी रहमतुल्लाह अलैह. उनके पोते के पास मैंने पूरा कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज किया, पूरा कुरान एक रुकू को छोड़कर शुरू का. हजरत मुकर्रिर नहीं थे, तकरीर करनी नहीं आती. मैंने सुना कि ब्रेडफोर्ड, हजरत यूके भी आए थे, तशरीफ लाए थे. ब्रेडफोर्ड गए, किसी ने कहा हजरत से बयान करवाओ. तो जो मेजबान थे उन्होंने कहा कि हजरत को तो बयान करने नहीं आता. तो कि પછી इन्हें कौन मौलवी की? फिर उनको तो अवाम ये समझती है. और हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद रवि नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हजरत फरमाते थे कि पता नहीं क्यों गुजरात के अंदर थे कि गुजरात नो मौलवी गुंगो मौलवी. हजरत क्या फरमाते थे कि गुजरात नो मौलवी गुंगो मौलवी एम के मौलवी थे जाए પણ બયાન કરતા નહીં આવડે. શું કહો? જુમેરાતના મગરિબ પછી કે ઈશા પછી અંજુમન હોય ત્યાં મસ્ત થાય તો પાણીના જેટલા ગામવાળા છે તો બેહે જ નહીં. હે પછી શું બેસાઈએ ને કઈ નહીં. શું કહે કે શનિવારે એમ કે ખાઈ લેવાનું. અમારો એક સાથી હતો, મને તાજુબ થતો, કોઈ ધડ નહીં બેહતો, બરાબર એની પીટાઈ થતી. અમે કે કેવું? કે કઈ નહીં, એમ કે શનિવારે આવે ને એમ કે હું તો મોહતમીમ સાહેબ મને બોલાવે એટલે ત્યાં એમ કે હાથ કરી દે. તો મોહતમીમ સાહેબ થાકી જતા હતા એમ જ. આપણને તો એક પડે તો तो पता नहीं हमारा तो क्या हाल होता है. और वहां उसको कुछ नहीं कि हरा लाकड़ा से गेहूं के पत्थर से गेहूं एम गई कई था नहीं कि मारो एम गई, मारो, मारते रहो, कुछ नहीं होता. इसलिए वो मश्क नहीं हुई करती थी, मश्क नहीं होती थी. तो पुराने दौर में आप जरा नजर दौड़ाइए, हमारे यहाँ उलमा
بیان ابھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایسے ہم بھی ساتھ میں پڑھے تو وہ بہت کم وہ مشق کرتے تھے. دوسرا ہمارے گجرات کے علماء میں کمی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ملفوظ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کرتے تھے حضرت، جس کا مفہوم ہے کہ گجرات میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے لیکن پتہ نہیں گجراتی علماء اپنے بزرگوں کے حالات شائع کیوں نہیں کرتے، کہ گجرات والے لکھتے نہیں، تصنیفی کام نہیں کرتے، تالیفی کام نہیں کرتے، کتاب نہیں لکھتے. پر میں گجرات والے نہیں کرتے. میں کہ کہاں کرے پیدا تھا આખી દુનિયામાં એક કાનમાં અઝાન ને બીજા કાનમાં ઇકામત, પણ આપણે તા બાય વન ગેટ વન ફ્રી. એક કાન પર એક અઝાન પર એક ફ્રી, ઇકામત પર એક ફ્રી. તો કે કઈ નહીં દીકરા, પઢવું તો પઢજે, ભણવું તો ભણજે, આપણે તો યુકે જ જવાનું છે, આપણે તો બાર્બેડોસ જ જવાનું છે, पनामा. हाँ, ऐसा होता था कि नहीं पहले? अब सख्त हो गया है, लेकिन पहले तो कि भाई वो ये है, तो इसलिए कोई ज्यादा तवज्जो नहीं. इसलिए देखिए अब माशाअल्लाह हमारे गुजरात में अब शेखुल हदीस ज्यादातर गुजरात के हैं. बाकी आप जरा पीछे चले जाइए, कोई मदरसे में आपको शेखुल हदीस गुजरात का मिलता ही नहीं. जरा पीछे चले जाइए आप. क्यों? मेहनत ही नहीं करते. बकौल मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह कि जो तलबा पढ़ने आते हैं इदारे में दो तरह के होते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं और कुछ पढ़ने आते हैं, कि खा पी के पढ़े रहते. और हजरत फरमाते थे कि मैं खुद भी पढ़ने गया था. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं होता, वो बाप को पढ़ाना होता है, इसलिए ये होता है. પોયરાએ પડવું જ નહીં હોય ને બાપ જબરદસ્તી ઘરમાં નીકાળે તે કે નહીં જાય તો જીઆઈડીસી જવું પડે. તો એ લોકો કે જીઆઈડીસી કરતા તો મદ્રસામાં રોટલા ટોળલા આવ્યા. હા, મુલ્લાજી જવું પડે તો કે ભાઈ મુલ્લા ડાઈંગમાં જામ, એના કરતા હું મુલ્લા બની જમ તો વધારે આવે. ये सब मैंने देखा है, मैं आपको देखी हुई बात कर रहा हूँ. ऐसा ही था, वो पढ़ना ही नहीं था. हमारे साथ भी कुछ साथी थे बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्हें. पहले तो हाफिज यूसुफ के दौर में ऐसा होगा, मेरे शुरू में था कि मदारिस वाले दर्जे आलिमियत में फेल करते थे, नापास करते थे कि आपको आइंदा साल वापस वही दर्जा पढ़ना है. फिर धीरे से पता नहीं क्या हुआ तो वो फेल करना ही निकाल दिया, इसलिए वो आगे ही बढ़ता रहता था धक्का गाड़ी है और आलिम बन गया. खैर बहरहाल, तो अवाम हजरत ने फरमाया कि तकरीर कर उलमा को आनी चाहिए कि तकरीर दर एक मौलवी तक ने तकरीर कर. दूसरा तरीके कि हर मौलवी के ताल्लुक से यूं समझते हैं कि इसको तावीज बनाते आते हो. तकरीर में पहला लेटर क्या है? था. तावीज में था. अब मेरे और मौलाना के जो है माशाल्लाह तशरीफ फरमा, कोई आवे थे कि हमें कि नहीं आवड़े तो जल्दी मूड़ू जो एम करना मुने जो है ले भैया घड़ो मौलवी एम भी है कि इसको जो है वो नहीं आता, वो ताज्जुब होता है उनको. तीसरा देखिए ताबीर ख्वाब, ताबीर ख्वाब. तो ताबीर क्या आया? अरे बोलो, ता आया ना. तो ताबीर ख्वाब के ख्वाब की ताबीर उसको आती होगी. अरे ख्वाब की ताबीर हर एक को नहीं आती है. आका का इरशाद याद रखो हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम यह है कि तुम अगर ख्वाब देखो तो सिर्फ दो आदमी से उसकी ताबीर मालूम करो, दो आदमी से, तीसरा नहीं. हुजूर ने कंडीशन बयान कर दी, बतला दी, हुदूद दायरा बतला दिया कि इससे आगे नहीं जाने का. और इससे पहले एक बात याद रखो, अच्छे खासे लोग भी नहीं जानते, ये भी हदीस में है, मफहूम है कि अगर बुरा ख्वाब हो ना किसी से बयान ही नहीं करना. हम लोग ये चीज जानते ही नहीं, फिर परेशान रहते हैं. कितना आसान नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, किसी से बयान नहीं करना है. यानी આપણે कहते हैं कि फौरी हल, कैसा फौरी हल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट अवे, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त उसी जगह. ख्वाब आया, बुरा ख्वाब आया तो हुजूर ने क्या फरमाया? सुनो. फरमाया जिस करवट पे सोए हो बदल दो. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इसका ख्याल करते हैं अल्लाह की तौफीक से
کہ رات کو بیڈ پہ سونے جاتے ہیں تو سنت طریقے پر سوتے ہیں. کون سی کروٹ سونا سنت ہے؟ ارے بولو. ہاں یہ سنت ہے. تو وہ جو ہے وہ سوتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھو، چہرہ قبلے کی طرف کرنا سنت نہیں ہے سوتے ہوئے. کیوں؟ بہت سی مرتبہ ممکن نہیں ہوتا. شریعت نے آسانی رکھی. میں یہ نہیں کہتا کہ مت کرو. اگر آپ بیڈ روم اس طرح اپنا بیڈ رکھو کہ کر سکتے ہو، نور علی نور، میری بات کا غلط مطلب مت سمجھنا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ضروری قرار نہیں دیا. اللہ اکبر. ہمارے علماء نے کیا کیا، اللہ نے ان کا ذہن کہاں کہاں تک پہنچایا. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیبی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ بات ہے، مفہوم ہے. ادھر میری طرف دیکھو سمجھ میں آئے گا. فرمایا کہ اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو آقا سے، ہے کتنے محبوب ہے. فرمایا سوتے ہوئے دیکھنا وہ شکل لفظ محمد کی بن جاتی ہے. فرمایا آدمی سنت طریق پر سوئے گا تو اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو حالت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، فرمایا کہ اگر آپ غور کرو تو وہ محمد کی بن جائے گی. محمد دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. ادھر دیکھو اگر آپ کو نظر آئے تو. 20 تک ختم کرنا ہے. کوئی بتا دینا. اس دن انہوں نے بتا دیا تھا. انشاءاللہ ہماری تو سال بھر گاڑی چلے گی. اور وہ ادھر دیکھو میم ایک ایسے ہوتی ہے محمد. آپ کو میں دونوں دکھاؤں گا اگر آپ دیکھ سکیں. یہ دو طریقے سے محمد لکھا ہوتا ہے. میم سمجھ آیا نا؟ ایک اس طریقے سے لکھتے ہیں اور ایک الٹی طرف سے. قرآن میں آپ کو سیدھی طرف سے ملے گا. قرآن میں جو محمد ہے اس لیے کوشش کرو کہ اسی طرح لکھو، لیکن بعض جگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. یہ اگر نظر نہیں آتا تو میرا ہاتھ دیکھو. محمد لکھنا ہے تو یوں لے گئے یوں، اور بعض لوگ یوں الٹا لے جاتے ہیں. نظر آ رہا ہے؟ یوں میم، اور بعض یوں. قرآن میں آپ دیکھنا وہ یوں ہی آیا سیدھے والا. ہاں یہ جو ہے نا گزارا یہ قرآن میں آیا اس طریقے سے. دوسرا جو یہ میم ہے نا یہ اوپر ہے نہیں نیچے آ جائے گا. وہ جو اس کا سر ہے نا سر وہ نیچے آ جائے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ محمد. اب خالی میں اشارہ کر دوں آپ غور کر لینا کیسے سونا ہے. اس کو کہاں رکھنا ہے؟ رخسار کے نیچے. کہاں رکھنا ہے؟ આપણને આ તો બહુ યાદ કે પોયરાને કે એક દેવા એમ કે અરે ભાઈ આ જ્યાં મૂકોનું ધામ જ નહીં, જ્યાં નહીં મૂકોનું ધામ का મૂક है. समझ आ रहा है? और यहाँ तो रखने का ही नहीं. मेरा एक साथी आया यहाँ पर इलियास भाई, और उसको तदरीस का मौका मिला नाजरा पढ़ाने का. मैंने कहा यार मौलवी साहब અબ્દુલ સલામ એમ કે પોયરાઓ સાંભળે જ નહીં વાત. એમ કે બહુ ગુસ્સો આવે એમ કે શું કરું એમ કે જો મારતો બારતો ન કેમ કે બહુ ગુસ્સો આવે ને તો શું કરવાનું? ટોયલેટમાં જવાનું, પિશાબ કરવાનું, પોતાને જ મારવાનું. खुद को ही क्या कर लो, खुद की तो पिटाई करो. मैंने कहा इधर नहीं मारने का. और वैसे कुर्बान जाइए शरीयत पर. अल्लाह अकबर. हम लोग लिहाज नहीं करते और अच्छे खासे दीनदार लोग लिहाज नहीं करते. बोलो हुजूर ने हदीस में मफहूम मना फरमाया कि चेहरे पे मत मारो. कहां मत मारो? चेहरे पे मत मारो मना फरमाया ने આપણે ક્યાં લગાવે? મોઢા પર જ લગાવે. આપણે તો બે વસ્તુ બહુ ફેમસ. હું તો કોઈથી ગભરામી એમ કે મોઢા પર જ કહી દે એમ કે. બીજું કે મારા હારે તો કોઈ બી મગજમારી કરે કે મોઢા પર જ લગાવો એમ કે બહુ સારું કરે છે. ये मना फरमाया. और उलमा ने ये लिखा उसके साथ इंसानी बॉडी में जितने सेंसिटिव पार्ट्स हैं, हसास जगहें हैं, वहां नहीं मारा जाएगा. हमारे यहां बोलते हैं कोई अगर यहां टपनी मार देता हूं कहते कि અહીં नहीं मारवानो ताहू होई. हाँ यस भाई बोलो नहीं यार. नल्लू मगज हो है आरी पाए हूं होई नल्लू मगज. मैं क्या हो तो બધા જ પાસે नल्लू मगज छटनी मोटू है सभी जगह तो कि नल्लू मगज है. और बात सही है कि यहाँ नहीं मानते. आप देखिए आप उस्ताद जी कहाँ मानते थे?
یوں یہاں پہ جو ہے کہا نہیں ماننے کا، منع کیا یہاں نہیں ماننے کا، یہاں نہیں ماننے کا. یہ کیسی جگہ ہے؟ حساس جگہ. وہ منع فرمایا. یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ شرافت والا بنایا ہے. ہاں یہ مشرف ہے، یہ شرافت والا ہے، یہ حساس جگہ ہیں، تو چہرے کے اوپر نہیں مارا جائے گا. اور وہیں جو ہے وہ مارتے تھے، وہیں جو ہے وہ مارتے تھے. خیر، تو یہ فرمایا کہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی تھی. کس سے پوچھنے کی؟ دو لوگوں سے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا حضور نے آسان طریقہ بتلا دیا کہ ڈراؤنا خواب آیا ہے تو کیا، ہاں سوری ابھی یاد آیا کہ وہ لفظ محمد تو کہاں رکھنے کا؟ یہ چہرہ، یہ ہاتھ اس کے نیچے. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ سر اور یہ ہاتھ. تو یہ ہاتھ، یہ میم کے بعد کیا ہے؟ یہ سر، یہ جو میم کا سر ہے نا یہ وہ بن گیا میم. اور ہاتھ کیسا؟ ایسا ہے، ایسا ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے نا وہ جو. تو یہ کیا بن گیا؟ ہاں. پھر یہ میم اور دال وہ آتا ہے. تو ہم کیسے سوتے ہیں؟ جو سوتے ہیں نا تو پاؤں کو تھوڑی موڑ رہتا ہے، تو کس کی شکل بن جائے گی؟ دال کی شکل. لفظ محمد بن گیا. کیا بن گیا؟ لفظ محمد جو ہے وہ بن گیا. اور جو اس طریق پر سویا انشاءاللہ العزیز کل قیامت میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش حاصل ہو جائے گی. اکبر الہ آبادی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اگر مجھے یاد آ جائے تو. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا جام آئے گا. ہر ایک کو ایک دن موت کا جام آئے گا. خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. اللہ نہیں، جام نہیں، پیام، سوری. ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا. پیام یعنی سندیش، میسج. ہاں، ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا. خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات کہی ہے. اللہ مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے. اور یہ بات ہم سب کے بلکہ ہر ایک مومن کے حق میں، مومنین کے حق میں اللہ قبول فرمائے. حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کتنا بھیانک سخت منظر ہوگا. جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج بالکل سر پہ جو ہے وہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو اس کا نقشہ اکبر نے کھینچا ہے. اور اللہ اکبر کو جزائے خیر دے اور ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے. کتنی پیاری بات کا یہ حوصلہ بنتا ہے آدمی کا. کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا. خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول. گرمی جب ہوتی ہے تو کس کی طلب ہوتی ہے؟ میں نورانی بھائی نے نہیں پوچھوانا، نہیں تو پوچھے ایم کہ ٹھکانو نہیں بھائی کہ اگربتی کی طرف ہے آشم بھائی تمہیں پوچھو پوچھے خبر نہیں. تو کیا ہے، گرمی لگتی ہے ابھی سمجھ چچا تو کس کی طلب ہوتی ہے؟ پانی کی نا. شبی چچا کس کی ہوتی ہے؟ پانی چاہیے نا حنیف بھائی، پانی چاہیے. پانی. آدمی روزے کے اندر اگر 18-19 گھنٹے کا ہو، شام کو آپ پوچھے ٹھیک ہے بھوک تو نہیں لگی، ذرا ترس لاگے مجھے کہ گرمی میں تو اس پر پانی نہیں ترس لاگے مجھے. تو فرمایا ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا. خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول. لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا. آمین کہہ دیں. آمین ہے کہ پیاس لگے گی تو کیا آئے گا؟ کوثر، حوض کوثر پر کہ میں اپنی امت کو اس سے گرنے نہ دوں گا. وہ مشہور تھی نا، وہ نعت سنی ہوگی آپ نے کہ اگر وہاں نہ ہو تو کہاں ملوں گا؟ کوثر پر ملوں گا. میں اپنی امت کو پیاسا جانے نہ دوں گا. اگر وہاں بھی نہ ملا تو میزان پہ
ملوں گا. ارے یار سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ہاں. تو اگر ایسا سوئے گا سیدھا انشاءاللہ جنت میں. کیسا ہے؟ اس لیے سنت طریق پر سو. اور دین آسان ہے. علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو بات نکلی ہے تو، 1 گھڑی خالی سونا ضروری ہے، پوری رات سونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھنا. اور نیند ہماری آنکھ میں پڑ جائے، پیوست ہو جائے، وہاں تک بھی ضروری نہیں ہے کہ بھائی جب تک ہم بیدار ہیں اس وقت تک نہیں. سنت کی نیت سے آپ ذرا دیر 1 گھڑی کے لیے ادھر سو جاؤ، پھر چاہے جس طرف کا آپ رخ کرنا چاہے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرا جب نکاح ہوا گھر والی سے تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں لاجپور میں، اشرف ان کا نام ہے، میں سر نیم کسی وجہ سے نہیں لے رہا، ہمارے قریبی رشتہ دار ہے. انہوں نے مجھے سنایا کہ مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لاجپور کی ہماری جو مسجد ہے، حاشم بھائی نے میرا مکان دیکھا ہے، ابو سمجھ چچا اور نورانی بھائی نے بھی، تو وہ مسجد عثمان اب اس کا نام ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نوی مسجد. کیا بولتے ہیں؟ نئی مسجد. اس کو مشہور یہ ہے نئی مسجد. تو کہاں یہاں بیان ہوا تھا جب میرا نکاح ہوا تو کہنے لگے کہ ابھی تک مجھے مولانا کی ایک بات یاد رہ گئی، مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سنت پہ جو ہے بہت آسان ہے، عمل کرو. رات کو سوتے وقت جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح سو جاؤ، اور پوری رات ضروری نہیں ہے، 1 گھنٹہ ضروری نہیں ہے، 1 گھڑی ضروری ہے کہ 1 گھڑی سوئے تو سنت کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ وہ مل جائے گا. تو بہرحال خواب اگر برا آئے تو یہ بات ختم کر لوں، بہت آسان ہے 3 کام کرنے کے. خواب برا آئے تو کیا ہے؟ 3 کام کرنے کے. نمبر 1، جس کروٹ پر ہم لیٹے ہوئے ہیں اس کروٹ کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کر دینا ہے، چینج کر دینا ہے، بدل دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، حدیث میں دعا ہے، بہت مختصر دعا ہے، تو وہ دعا یاد کر لو، اور زیادہ مشکل نہیں ہے. اعوذ باللہ تو سب کو آتا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ آیا ہے. اعوذ باللہ من شر، تو یہ بھی آسان ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر. تو اعوذ باللہ کے پہلے 2 جملے اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق اس کی دوسری آیت کے 2 جملے من شر. اعوذ باللہ من شر، اور پھر 2 جملے ہیں خالی، وہ بھی آسان ہے. ہذہ الرؤیا، کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا. کیا مفہوم، کیا معنی؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ میننگ جانیں گے نا تو تسلی ہو جائے گی، حوصلہ بندے گا، لذت کچھ اور ہوگی. پھر ہم میننگ نہیں جانتے کہ اس میں جس سے ہم ڈر رہے ہیں اللہ کے نبی نے وہ بتا دیا، ڈر ختم کر دیا کہ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، میں نے جو ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بھیانک خواب دیکھا ہے، خطرناک خواب دیکھا ہے، ڈینجر میں نے ڈریم جو ہے وہ دیکھا ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ شیطان. اور حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے، برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جس کی طرف سے ہوتے ہیں ہم نے کیا کر لیا؟ اس سے ہم نے گویا ہم نے پروٹوکول، اللہ نے ہمیں کیا دے دیا؟ پروٹوکول جو ہے وہ دے دیا، حفاظت، حصار ہمارا جو ہے وہ ہو گیا. تو یہ کر لو. کتنے کام ہوئے؟ 4 کام کرنے تھے، میں نے 3 بولے، 4 کام. چلو جلدی بولو. نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ کروٹ چینج کر لینی ہے. نمبر 2 یہ دعا پڑھنی ہے. نمبر 3 میری طرف دیکھو اور اچھی طرح سمجھنا، ورنہ گھر والی یا تو مارے گی یا صاف کرائے گی. تیسرا عمل جو ہے حنیف بھائی، یا تو گھر والی مارے گی یا صاف کرائے گی، اور اتنا نہیں تو غصے تو ضرور ہوگی. ہے حنیف بھائی تمہارو قسمت. تو اب دھتکارنا ہے اور شیطان کو دھتکارنا ہے. ہمیں دھتکارنا ہے، اور ہم جو دھتکاریں گے گویا ہم شیطان کو دھتکار رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ادھر دیکھو، میں ہاتھ رکھتا ہوں تاکہ تو مرو تبرک نظر آئے. تو وہ نظر نہیں آنا چاہیے، یاد رکھنا. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نظر نہیں آنا چاہیے.
دم، حضور نے جو حدیث میں دم کا ذکر ہے، دم، وہ دم میں کہتا ہوں کہ ہم اس میں بہت سے لوگ انگلش والے ڈم ہیں. دم میں کیا ہے؟ ڈم ہے. میری طرف دیکھو، وہ بہت سے علماء بھی اور وہ جو عاملین ہیں وہ کیسا کریں، اللہ پہ پھونک نہیں ماروانی. دم، دم عربی میں دم، دم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تھوک کے کچھ ذرات اس پھونک میں ملے ہوئے ہو. ارے تبھی تو وہ چیز گئی اندر، وہ ذرات جانے چاہیے. تہنیک، بچہ پیدا ہوتا ہے تہنیک کرتے ہیں تو بزرگ کیا کرتے ہیں مولانا؟ چباتے ہیں نا، تو اس میں کیا آ گیا؟ تھوک آیا. اصل تو وہی ہے، وہ لعاب، وہ جو برکت ہے وہ تھوک لگا ہے. کھجور تو ویسے بھی تھی، وہ بچے کو ویسے ہی کھلا دیتے، نہیں بزرگ کو دینا ہے تاکہ اس تھوک میں کیا شامل ہو جائے، اس کھجور میں کیا شامل ہو جائے؟ تھوک کے ذرات شامل ہو جائے. تو یہاں پانی میں بوتل میں دم کیا تو کچھ کیا آنے چاہیے؟ ذرات. لیکن اتنے بھی نہیں کہ ماشاء اللہ پورا تھوک جو نظر آ جائے تو وہ تم پہ تھوکے گا. تو اس طرح نہیں ہے. تو یہاں بھی کہ آپ نے اور میں نے تھتکارا تو وہاں نشان ہمیں نظر نہیں آنے چاہیے. کتنے کام ہو گئے؟ 3. چوتھا کام یہ ہو گیا، 5 کام کرنے، دیکھو یاد آتا جا رہا ہے. چوتھا یہ کرنا ہے، یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا ہے. یہاں پہ تو بنداس بیجے ڈالے کہ ایسا میں کہ جواریوں کالے بہت بھیانک خواب جو ہوں دیکھے ہمارا پچھا یہ ہب دوڑتا ہو تو ان کے مارا تو کہ واگ منے کھائی جو تو ان کے مارا گھر نے تو آگ لاگی گئے ان کے. ارے جب نبی نے بتا دیا ہے، کتنے ہمارے پیارے نبی ہیں، کتنے مہربان ہیں، ہر چیز بتا دی. یہ بھی حدیث کا مفہوم میں بتانا نہیں ہے. کچھ اللہ کے بندے وہ بتاتے ہیں نمبر 5 صدقہ نکال دو. برا خواب دیکھا ہے تو کیا کرو؟ صدقہ نکال دو. ایک اور بات حضور نے فرمائی کہ خواب کی تعبیر مفہوم ہے کہ جیسے پرندے کا پر ہے، یا کیا کہا، یا پاؤں یا پر، شاید پر کہا، تو کہا کہ اس کی طرح ہے، جیسی دے گا ویسی ہو جائے گی. اس لیے کہا کہ بھائی جاننے والے سے پوچھو. حضور نے پوچھا خواب، فرمایا خواب کی تعبیر 2 آدمی سے پوچھو، حبیب سے اور لبیب سے. لبیب یعنی عقل مند کہ جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، اور حبیب یعنی جگری دوست جو اس زمانے میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ دوست ہوگا تو کیا کرے گا کہ بھائی ہمارا دوست خود تو پریشان تھا ہے، تو یا تو وہ کہے گا کہ نہیں یار اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، یا اچھی تعبیر دے گا. کیا دے گا؟ اچھی، کہ اس کو دوست کا غم ہوتا ہے. ہاں اب دیکھو تعبیر کیا سے کیا ہوتی ہے. حضرت تھانوی نے یہ قصہ بیان کیا ہے، یہ تعبیر، پھر گفتگو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو چیر ڈالا. کیا کر دیا کہ پاؤں پکڑ کے وہ اس کو کھینچ رہا ہے. اس نے جو ہے دوسرے دن تعبیر پوچھی کہ بھائی کیا تعبیر؟ دیکھے تم مروانا એમ કે તને તો એવી મોત આવે એમ કે એક હાથ એમ કર લાખે, બીજો હાથ એમ કર લાખે, એક પગ આ સાઈડ બીજો પગ આ પર, અલા ની મરવાનો તો હોત એમ જ મરી જવાનું है. देखिए इतना भयानक ख्वाब की ताबीर दी. तो डर रहा था, किसी को कहा ये ताबीर, तो कहा नहीं सही नहीं, फलां आदमी है जानने वाला उसके पास जा. अब देखिए क्या से क्या बन गया. उसको कहा कि मैंने ये ताबीर देखी है कि एक हाथ इधर है ईस्ट में वेस्ट में, पांव भी इधर है. कहा कि बहुत अच्छी ताबीर है. क्या? कहा कि अल्लाह ताला तुझे ऐसी इज्जत देंगे, ऐसी शोहरत देंगे, ऐसा नाम देंगे, मशरिक में भी तेरा चर्चा और मगरिब में भी तेरा चर्चा. अब क्या थी ताबीर और क्या कर दिया, तो याद रहेगा ये. सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत.